السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہم تمام کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی آباد رکھے اور ہمارے نسلوں کے دلوں میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو آباد رکھے۔ عقائد کے تعلق سے جو کچھ سوالات ہوں آپ پیش کر سکتے ہیں۔ فرمائش کے مطابق پہلے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ منقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله۔ صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، میٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، میٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، میرے چاند میں صدقے آجا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آجا ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم، چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم۔ تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو، تیرے رب نے مالک کیا تیرے
جد کو تیرے گھر سے دنیا پلی، غوث اعظم تیرے گھر سے دنیا پلی، غوث اعظم تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم، تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم، تجھے تیرے جد سے انہیں تیرے رب سے، تجھے تیرے جد سے انہیں تیرے رب سے، ہے علم خفی او جلی غوث اعظم، ہے علم خفی او جلی غوث اعظم، فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، میٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاه عنا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب وسیم خان صاحب، آپ کا یہ سوال کہ کیا وہابی، دیوبندی اور غیر مسلم اہل حدیث وغیرہ سے نفرت کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، غیر مسلموں کا معاملہ الگ ہے اور گستاخ رسولوں کا معاملہ الگ ہے۔ غیر مسلم
وہ ایمان نہیں لائے پھر بھی ان سے معاملات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور وہاں بھی غیر مقلد اہل حدیث یہ لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان کے نام پر قرآن کریم اور احادیث طیبہ کو مسکوٹ کر کے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کر کے ان میں سے کئی لوگ ایمان سے خالی ہو چکے، اور جو ان کو اچھا سمجھتے ہیں وہ بھی انہی میں ہے۔ ظاہر ہے کسی کے کفر کو جانتے ہوئے ان کو اچھا سمجھنا یہ بھی کفر ہے، یعنی کفر کو جانتے ہوئے ان کو ایمان والا سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔ تو ان لوگوں سے معاملات رکھنا یہ جائز نہیں، اور ان لوگوں سے نفرت رکھنا یہی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں سے دور رہنے کا ارشاد فرمایا۔ تو ان سے نفرت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ محبت ان سے کی جائے جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہو، اور حدیث پاک میں آتا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کما قال، اللہ کے لیے محبت رکھو اور اللہ کے لیے نفرت کرو۔ تو اللہ کے لیے محبت تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے لیے نفرت مطلب یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے نفرت کرنا یہی اللہ کی خاطر محبت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ والوں سے محبت اور اللہ اور اس کے رسولوں کے دشمنوں سے دشمنی یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے کسی کو دے، اللہ کے لیے کسی سے واپس لے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو دینے کے بعد واپس لینا یہ جائز نہیں، لیکن اگر گستاخ کے سامنے آپ نے کوئی چیز پیش کر دی، پتہ چل گیا کہ یہ گستاخ ہے، تو فوراً اس کو لے لینا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جیسے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ ان کے درمیان ایک شخص آیا، انہوں نے کھانا پیش کیا، گفتگو کے درمیان اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ یہ بد مذہب ہے، فوراً امیر المؤمنین نے اس کے سامنے سے کھانے کو ہٹا لیا۔ تو اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے لینا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو الحمدللہ دشمنان رسول سے دشمنی کرنا ہم ایمان کی علامت حدیث طیبہ کی روشنی میں سمجھ چکے۔ اب ایمان کی علامت یہ جب ہو گئی تو اس کے بعد یہ کہنا کہ ہمیں کیوں کسی سے نفرت کرنی چاہیے، کیوں کسی کو برا کہنا چاہیے، یہ قرآن اور حدیث سے دور رہنا ہے۔ دیکھیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں نعت پاک پڑھتے تھے، وہ ساتھ ہی ساتھ دشمنوں کا جواب بھی دیتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے حضور علیہ السلام کی تعریف بھی کی اور دشمنوں کو جواب بھی دیا شاعری میں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حضرت حسان کی مدد فرما سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی عطا سے مددگار ہے، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والوں کو اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول کے دشمنوں کی برائی کرنے والوں کے لیے جبریل علیہ السلام کی مدد ہوتی ہے، یہ بھی حدیث سے پاک سے ہمیں معلوم ہوا۔ اب اتنی کلیئرٹی کے بعد کوئی یہ کہے کہ ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، جانتے ہوئے کہ گستاخ رسول ہے پھر بھی برا نہیں کہنا چاہیے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا فرمائے۔ جناب اذہان ابن امان اللہ صاحب، آپ کا یہ سوال کہ کیا امت مسلمہ کبھی شرک کر سکتی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف میں آپ کو کئی جگہ پہ یہ حدیث ملے گی کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ ہاں دنیاوی معاملات میں، دنیا کے فتنوں میں رہنا وہ الگ چیز ہے، لیکن شرک سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح فرمایا کہ مجھے خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دے دی کہ مجھے خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے، اب ہم لوگوں کو یہ کہے کہ تم شرک کرتے ہو
لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں، جیسے یہ لوگ وہابی نجدی کرتے ہیں کہ مسلمان شرک کرتے ہیں، یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے خیر خواہ ہیں۔ شرک ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایسا بیان فرما دیا کہ اس توحید کو جاننے کے بعد کوئی شرک کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب ان وہابیوں نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کرام کو دیکھ کے فرمایا کہ تم شرک نہیں کرو گے میرے بعد، تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو اس میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ تم ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ گے۔ ایک طرف غیب کا انکار کرتے ہیں، دوسری طرف اسی حدیث جس سے غیب کا ثبوت ملتا ہے اس حدیث کو کوٹ بھی کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث میں اگرچہ صحابہ کرام مخاطب ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو صحابہ کرام کی اقتداء کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم عقیدے میں صحابہ کرام کی اقتداء کرتے ہیں، اس لیے ہم شرک سے پاک ہیں۔ رہی بات قیامت سے پہلے کچھ لوگ شرک کریں گے، لوگ کفر کریں گے، یہ بات بھی واضح ہے، اس لیے کہ جب ایک چیز بتائی جاتی ہے تو وہ کثرت کے لیے، میجورٹی کے لیے بتائی جاتی ہے، کچھ استثناء ہر بات میں عام طور سے رہتا ہے۔ اب ظاہر قیامت تو مسلمانوں پر آئے گی نہیں، مسلمان قیامت کے 40 سال پہلے ایک خوشبودار ہوا ظاہر ہوگی، اس خوشبودار ہوا کے ذریعے تمام مسلمانوں کا انتقال ہو جائے گا، پھر 40 سال تک کسی کو کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے روز آخری عمر والا شخص 40 سال کا ہوگا، اور اس 40 سال میں صرف کفار رہیں گے۔ تو ظاہر ہے جب کفار رہیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ازلی کافر ہوں گے اور کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد کفر کیے ہوں گے، تو وہ شرک کیے ہوئے یا کفر کرتے ہوئے وہ کافروں میں شامل ہو جائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جنرلی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ الحمدللہ ہمارے آقا نے گارنٹی دے دی کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے گی، تو ہمیں وہابی، نجدی، دیوبندیوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمیں ایمان کی فکر کرنی ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ بار بار یہ کہنا کہ تم شرک کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو، ان کو کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہماری ہمدردی ہے؟ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفاں ہے کہ ان کی تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے مسلمان اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے ہم مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو اللہ سمجھ کر نہیں جاتے، ان کا ادب اس لیے بجا لاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا ادب بجا لانے کا ہمیں حکم دیا، اور وہ قبر کی زندگی میں رہتے ہیں۔ تو حدیث کی روشنی میں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جنت اللہ کے لیے نہیں، اللہ نے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ تو ہم جنت کے باغ کے قریب کھڑے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت ہر وقت وہاں نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو ہمیں یہ لوگ جو ہے نا قبر پجاری کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو اگر قبر پجاری ہم ہوتے تو ہم ابو جہل کی قبر کو بھی ڈھونڈ کے جاتے، ابو لہب کی قبر کو بھی ڈھونڈ کے جاتے، دوسروں کی قبروں کو ڈھونڈ کے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم قبر پجاری نہیں ہیں، ہم تو ان کی مزارات پہ جاتے ہیں جن کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، بڑے بڑے ائمہ کرام کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے ہیں، اور یہ کفار منافقین اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس لیے ان کے پاس نہیں جاتے۔ قبر پجاری ہوتے تو سب کے پاس جانا چاہیے، الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر مزارات پہ حاضری دینا یہ قبر پجاری ہونے کی دلیل ہے تو سمجھنا ان کو یہ چاہیے کہ ہم اس پتھر کی پوجا نہیں کرتے، نہ ہی جنت کے باغ میں آرام کرنے والے کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ ان کا ادب اور احترام بجا لاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ٹیمپرری ورلڈ سے پرماننٹ ورلڈ کی طرف جا چکے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشگی بھی ہے، تو وہ بہتر جگہ پہ ہے تو ان کی تعظیم ہم کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں دیدار کیا، تو ایسی جگہ پہ ہم جاتے ہیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی ہے، اس کو تم پوجا کہتے ہو؟ اگر یہ پوجا ہے تو کعبہ شریف کے سامنے جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کعبہ شریف کو چومنا، حجر اسود کو چومنا، یہ پتھر پجاری ہونی چاہیے، یہ پتھر پوجا ہونی
ہونی چاہیے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ پتھر کی پوجا ہے، بلکہ پوچھتے تو کہتے کہ نہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں، ہم کعبے کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اور کعبہ کو دیکھ کر ہمارے آقا نے فرمایا کہ اے کعبہ، بے شک اللہ کے نزدیک تیری عظمت ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک ہے۔ جب کعبہ کی تعظیم کرنا یہ شرک نہیں، یہ عبادت نہیں، تو کعبہ سے بڑھ کر جو اللہ کے اولیاء ہے ان کی تعظیم کرنا کیسے شرک ہو جائے گا؟ دراصل یہ قرآن اور حدیث کو سمجھتے نہیں، دوسروں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے شرک کا لفظ اور بدعت کا لفظ استعمال کر کے لوگوں کو کنفیوز کرانا چاہتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کی ایسی کنفیوژن والی باتوں سے دور رہے، اپنے عقائد کو سنبھالے، عقائد اہل سنت پڑھے، ان کے آبجیکشنز کو بھی پڑھے اور اس کے آنسرز بھی پڑھے، تاکہ ایمان کی حفاظت ہم کر سکیں۔ وعلیکم السلام جناب پرویز عالم صاحب. Yes, we are on the right path. Our aqidah is haq because our Nabi sallallahu alaihi wasallam stated the right path, the right jama'at, the path of Jannah is that one who is following my path and the path of my Sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. So by being firm on the aqidah of Sahaba kiram, alhamdulillah, we are on the right path, and we have to be firm that we are on the right path so that we attain the Jannah from Allah tabaraka wa ta'ala by the shafaat of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. If you say we don't know whether we are on haqq or not, that means you are not firm on your iman, you are having doubt on your iman. When you are on iman, when you believe in Allah the way Allah wanted you to believe, when you believe in the prophets of Allah the way Allah wanted you to believe, when you believe in the angels, in the books of Allah, on the awliya the way Allah wanted us to believe, then inshallah we are on the right path. Alhamdulillah, we are on the right path. When we are on the right path, inshallah, and if we remain in this path till death, that is why we have to pray always for the safety of iman. So if we die in the state of iman, in that belief, then surely we have Jannah, and this is from the Quran and the ahadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. So to say we don't know whether we are on the right path is to doubt one's iman. Alhamdulillah, let the Wahhabis doubt on their iman because they have no iman, and we the people of Ahlus Sunnati wal Jama'ah, by the grace of Allah, by the grace of Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam, we are on haqq, we are with iman, we are on the right path, so we are confident inshallah we will gain Jannah by the shafaat of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. اذہان بھائی سورہ توبہ کی 5ویں آیت، آپ آیت کو پیش کریں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. ابھی میرے ذہن میں کون سی آیت ہے وہ یاد نہیں، ذہن میں نہیں. جناب عمران خان صاحب، اللہ کے ولی وصال کے بعد کیسے مدد کر سکتے ہیں جبکہ وہ تو قبر میں ہیں؟ الحمدللہ آپ نے یہ بات تو مان لیا کہ وہ قبر میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولی زندہ ہوتا ہے موت کا مزہ چکھنے کے بعد. جب زندہ ہوتے ہیں تو کیا اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کر کے ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ جب ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار قبروں میں رہ کر ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی ایمان کی سلامتی کی دعائیں، جیسے حدیث طیبہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 105 کے تحت کئی مفسرین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ رشتہ دار، ہمارے اقربا قبر میں ہمارے ایمان کی دعائیں کرتے ہیں. جب ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں ایمان کی، تو کیا اللہ کے اولیاء اللہ کی بارگاہ سے ہماری حاجتیں پوری نہیں کرا سکتے؟ رہی بات، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں مدد دلواتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے، بندوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، اور مخلوق لوگ حاجت روائی کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ کے کچھ اولیاء ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حاجت روا بنایا ہے. تو ایک تو ذریعہ یہ ہے کہ وہ
قبر میں رہ کر ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی روحیں اللہ کی عطا سے ہماری مدد فرماتی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم جوزی نے اپنی کتاب الروح میں لکھا کہ بارہا ایسا ہوا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جنگ میں ہوتے تو انبیاء ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی ارواح شامل ہوتی تھی اور صحابہ کرام کی مدد فرماتی تھی۔ یہ ہم نہیں کہتے، وہابیوں کے امام ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم جوزی نے لکھا ہے۔ تو جب یہ خود بھی مانتے ہیں کہ ارواح مدد کرتی ہیں، اور اللہ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم وہ تو اپنے جسموں کے ساتھ، اپنے مبارک جسموں کے ساتھ اپنے قبروں میں حیات ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد وہ اپنی اپنی مبارک قبروں میں اپنے مبارک جسموں کے ساتھ حیات ہیں، اور جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے تشریف لے جاتے ہیں تو روح کے ذریعے بھی مدد ہوتی ہے، ان کے جسم کے ساتھ یعنی جسمانی طور سے بھی وہ مدد فرماتے ہیں، اور مدد وہ دیکھے گا جس کے دل میں عشق رسول ہوگا۔ جو ایمان سے اندھا ہوگا وہ کہاں سے ان کی مدد کو سمجھ سکے گا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ سید ریاض رضوی صاحب، یہ مسئلہ کئی مرتبہ بیان ہو چکا، اور لائیو کوشچن آنسر سیشن میں جو بیان ہوا اس کی چھوٹی چھوٹی کلپ بھی بنی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ اہل خبیث دیوبندی اگر واقعی میں وہ اہل خبیث ہیں، واقعی میں دیوبندی عقائد سے وہ تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی شادی تو دور کی بات، ان کو سلام کرنے تک کو حدیث میں منع کیا گیا۔ تو اٹس ویری سمپل، جب ہمارے آقا نے سلام کرنے سے منع فرمایا، بات کرنے سے منع فرمایا، بیٹھنے سے منع فرمایا، شادی بیاہ کرنے سے منع فرمایا، کھانا کھانے سے ان کے ساتھ منع فرمایا، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا، اب یہ سوال کرنا کہ کیا ان کی شادی میں جا سکتے ہیں، یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، بلکہ خیر آپ نے سوال کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب بات کرنے تک سے، سلام کرنے تک سے منع کیا گیا تو شادی میں جانا یہ بھی ضرور منع ہے۔ جی محمد عابد صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے، یہ صرف صحابہ کرام کا حق ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مہاجرین اور انصار اور ان کی صحیح طور پہ اتباع کرنے والے یعنی صحابہ کرام اور ان کی پیروی صحیح طور پہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ کا استعمال یہ بھی قرآن سے ثابت، اور صحابہ کی صحیح طور سے اتباع کرنے والے، احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، تو ان کی اتباع کرنے والوں کو بھی رضی اللہ عنہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اب مجھے بتائیے، کیا امام اعظم صحابہ کرام کی اتباع نہیں کرتے تھے؟ کیا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل صحابہ کرام کی اتباع نہیں کرتے تھے؟ کیا غوث اعظم، خواجہ غریب نواز اور دیگر اولیاء کرام صحابہ کرام کی اتباع نہیں کرتے تھے؟ یقیناً کرتے تھے، تبھی تو اللہ کے ولی بنے اور ولیوں کے سردار بنے۔ جب اتباع کرتے تھے تو قرآن کی روشنی میں ان کو رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے۔ اب جو یہ کہے کہ نہیں کہنا چاہیے، تو ان سے کہیے کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم اس آیت کریمہ کو دیکھنے کے بعد اب بھی رضی اللہ عنہ کہنے کے تعلق سے انکار کرتے ہو تو تم قرآن کے خلاف جا رہے ہو، اپنا موقف قرآن کے خلاف بیان کر رہے ہو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے افعال یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ہیں، اور الحمدللہ ہمارے تمام افعال، تمام پریکٹسز جو اہل سنت والجماعت کے ہیں وہ ہم قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہابی قرآن پڑھتے ہیں
لیکن سمجھنے سے قاصر۔ سمجھ میں بھی کیسے آئے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت ہی دل میں نہیں، اولیاء کرام کے محبت ہی نہیں، تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کو غوث اعظم سے دشمنی ہے، بغض ہے، عناد ہے، عداوت ہے، خواجہ غریب نواز سے دشمنی ہے۔ اب آپ ہی اندازہ لگا لیجئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث قدسی کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت کرے اس سے میرا اعلان جنگ۔ اب کوئی اللہ سے تو جنگ نہیں کر سکتا، کیا مطلب؟ اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ تو اولیاء کرام کی برائی کر کے یہ خود اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جی جناب فاروق بھائی، جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ اس کا جواب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو چکا، آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، یعنی اہل سنت والجماعت ہی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی محمد عرفان رضا قادری صاحب، تبلیغی جماعت والوں کو کیسے بدلانا ہے؟ تو آپ ان کے بزرگوں کی، یعنی تبلیغ جماعت والوں کے لیڈرز کی، جیسے اشرف علی تھانوی ہے، قاسم نانوتوی ہے، رشید احمد گنگوہی ہے، خلیل احمد امبیٹوی ہے، اسماعیل دہلوی ہے، ان کی کتابوں کو دکھائیے جس میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہے، اور ان سے کہیے کہ کیا واقعی میں انہوں نے جو لکھا ہے، جو گستاخیاں لکھی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا تم ان کو صحیح مانتے ہو؟ اگر وہ کہتے کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے، تو ظاہر ہے ان کی کتابوں کو چھوڑنا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ مثال کے طور پہ قاسم نانوتوی نے یہ لکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے بعد کوئی نیا نبی آئے تو آ سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی ہی آخری نبی رہیں گے۔ ایک اور جگہ یہ کہا کہ انبیاء کرام امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علم میں، علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، رہا عمل تو بسا اوقات امتی برابر ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات امتی بڑھ جاتے ہیں عمل میں نبیوں سے، معاذ اللہ رب العالمین۔ خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور یہ بھی لکھا کہ شیطان اور ملک الموت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم دیا گیا ہے، اور یہ بھی لکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اگر تم قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے، اور یہ بھی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھائی کہہ کے پکارے وہی قرآن پہ عمل کرتا ہے، اور جو بھائی کہہ کے نہ پکارے وہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح رشید احمد گنگوہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ لکھا کہ رحمت للعالمین یہ ہمارے آقا کا خاص لقب نہیں ہے، اور یہ بھی لکھا کہ میلاد شریف منانا جائز نہیں، یہ بھی لکھا کہ غوث اعظم اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرنا یہ جائز نہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے نیاز میں جو شربت، دودھ وغیرہ دیے جاتے ہیں، سبیل لگائی جاتی ہے، جو اس میں نیاز ہم پیش کرتے ہیں، ان سب کو حرام بھی کہا ہے کہ ہم اس بات کو قبول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، خلیل احمد امبیٹوی جس نے براہین قاطیہ میں لکھا، اور اشرف علی تھانوی اس کی عبارتیں دیکھ لیجئے، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم مبارک کے تعلق سے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بعض ہے یا کل ہے؟ اگر بعض ہے تو اس میں نبی کی کیا تخصیص، کیا خاصیت ہے؟ ایسا بعض علم تو ہر بچے کو، پاگل کو اور مجنون کو دیا گیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح کا کمپیریسن کرنا، یہ سب باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور اسماعیل دہلوی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ کے نزدیک بڑے سے بڑا مخلوق یا چھوٹے سے چھوٹا مخلوق ہو، چمار سے بھی زیادہ ذلیل، یعنی چپل سینے والے سے بھی زیادہ ذلیل۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ چپل سینے والے کی عزت نبی سے، ولی سے، فرشتوں سے زیادہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس طرح کے سٹیٹمنٹ انہوں نے لکھا، یہ سب
غلط سٹیٹمنٹ ہے آپ ان کو پیش کریں. اسکین پیجز آپ کو آن لائن ورژن مل جائے گی، انٹرنیٹ میں کئی جگہوں پہ مل جائے گی، اور آپ فکر رضا والوں سے بھی رابطہ کریں، دوسرے ہمارے سنی ویب سائٹ والوں سے، پیجز والوں سے رابطہ کریں، وہ آپ کو تمام اسکین پیجز بھیج دیں گے. آن لائن میں پورے اسکین پیجز موجود ہے، ان کو دکھائیے اور کہیے کہ دیکھو تمہارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے اور یہ سب باتیں غلط ہے تبھی تو نئی ایڈیشن میں انہوں نے ایڈیٹنگ کر کے پرنٹ کیا ہے. جب غلط مانتے ہو تو توبہ کیوں نہیں کرتے، ان کی کتابوں کو ترک کیوں نہیں کر دیتے، اور ایک سمپل سی بات یہ کر دو، چلو ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ آنے کو تیار ہے، ایک کنڈیشن پر، تم اپنے ان تمام اکابرین کی کتابوں کو جلا دو اور یہ لکھ کے دے دو کہ ان لوگوں نے جو لکھا وہ غلط ہے، ہمارا عقیدہ ویسا نہیں ہے اور ہم ان سے الگ ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اور ایسے عقائد سے ہم تائب ہوتے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ دے دے، پھر چلو ہم امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں سے درس دیں گے، تم بھی آنا ہم بھی آئیں گے، میٹر ختم ہو جائے گا. لیکن یہ اس پر مانیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے ان بزرگوں سے محبت ہے، اگرچہ گستاخی کیے ہوئے ہے. کیا مطلب؟ یہ ایمان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں. جو ایمان سے دور رہنا پسند کرے ان سے ہمارا تعلق ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کوئی سنی مسلمان اپنے موبائل پر کوئی جی ریحان بھائی اور دوسرے برادروں سے میری گزارش ہے کہ فقہی مسائل آپ مفتیان کرام سے معلوم کریں، یہاں صرف عقائد کے تعلق سے سوال کریں. جناب انصاری صاحب، یس وعلیکم السلام. There are many karamats, many miracles of Sayyidina Ghawthul Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu. Even after his Wisal Sharif, you may refer to the book Bahjatul Asrar Sharif, composed by a great scholar, a great wali of Allah Tabaraka wa Ta'ala, in which you will find the chain of the narrators to narrate the karamat of Sayyidina Ghawthul Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. And Ghawth Azam radiyallahu ta'ala anhu's karamat after his Wisal Sharif is still now that all the awliya alhamdulillah are with us, all the awliya are helping us. That itself is a karamat of Sayyidina Ghawthul Azam radiyallahu anhu, because the wilayat is granted to them by the barakah of Sayyidina Ghawthul Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu, for he being the leader of awliya il-kiram. And this is the reason Sayyidina Sarkar Mufti Azam Hind Sayyidina Mustafa Raza Khan radiyallahu ta'ala anhu mentioned کہ یا غوث العظم یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. All the awliya lowered their heads on lowered their shoulders on your announcement that my foot are over the neck of the awliya. Ya Ghaus al-Azam, me being your servant, I am sacrificing everything of mine. This is my heart, these are my eyes, this is my head. Wherever you wish, Ya Ghaus al-Azam, you can keep your blessed feet wherever you wish to, because by your barakah we attained wilayat. So wilayat, those who attain, they will definitely show karamah by the will of Allah, and that karamat is because of the wilayat, and wilayat is by the barakah of Sayyidina Ghawthul Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Yes, the question on the excellence of Sayyida Fatima Zahra radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. What to talk about the excellence of Sayyida Fatima radiyallahu anha? When you refer to the books of ahadith, you find a chapter on the name of Sayyida Fatima Zahra radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, and she is the queen of Jannah as mentioned by Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, leader of the women of Jannah, part of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. She is a part of Nabi Kareem sallallahu tabaraka wa ta'ala alaihi wasallam. Allah's Habib sallallahu alaihi wasallam said, the one who loves Fatima
I love him. The one who hates Fatima, he is earning the anger of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. So those who are in praise, those who praise Sayyida Fatima Zahra radiyallahu anha, they are actually seeking the pleasure of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. And those who talk against Sayyida Fatima Zahra radiyallahu anha, they are asking for the trouble by seeking the anger of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, thus seeking the anger of Allah tabaraka wa ta'ala. So I hope no one will speak against the excellence of Sayyida Fatima Zahra radiyallahu anha except some Wahhabis, some Najdis, because they say that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam had said that, "O Fatima, I am not able to help you," whereas our Nabi himself said that she is the leader of the women of Jannah. Then what are these people talking about the help? That hadith refers in this manner. The meaning of the hadith is this, like, if one doesn't accept Islam, I won't help him or help her. So this is what it's meant in the hadith. It doesn't mean that our Nabi sallallahu alaihi wasallam will not help Fatima when he has already foretold and given the glad tidings of Jannah, not only of Jannah but being the queen of Jannah to his blessed daughter Sayyida Fatima Zahra radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. جناب عرفان احمد صاحب، آپ کا سوال مردوں کے وسیلہ سے دعا کیوں مانگتے ہیں لوگ؟ دیکھیے، وسیلے کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری مرادیں پوری فرما، یا اللہ تیرے ولیوں کے صدقے میں میری حاجت پوری فرما، میرے والدین کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما. یہ ہے وسیلہ. اب چاہے آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو کہ یا اللہ جو میرے والدین ابھی زندہ ہے ان کے وسیلے سے تم میری حاجت پوری فرما، یا یہ کہو کہ یا اللہ میرے والدین جو پردہ کر چکے ہیں ان کے صدقے میں میری حاجت پوری فرما. اس میں حرام کہ یہ حرام نہیں وہ حرام ہے، یہ شرک نہیں وہ شرک ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کس نے یہ بتایا کہ وصال کے بعد ان کا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر سکتے؟ یہ کس نے کہا؟ یہ وہابیوں کی چال ہے جو کہتے ہیں کہ صرف زندوں کا وسیلہ لے سکتے ہیں، وفات کے بعد ان کا وسیلہ نہیں لے سکتے. وفات کے بعد تو ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اور بڑھ گیا. جب دنیا کی زندگی میں ان کا مرتبہ اللہ نے بڑھایا تو ان کے وصال کے بعد تو اور بڑھ گیا. تو جب اور بڑھ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی عظمت کو پیش کر کے اللہ سے دعا کرنا یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء اور انبیاء سے ان کو دشمنی ہے، نفرت ہے، بغض ہے، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وصال کے بعد وسیلہ لینا جائز نہیں. اور یہ دلیل کے طور پہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ واقعہ کہ انہوں نے قحط کے موقع پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کر کے دعا کیا. تو اس حدیث میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا ہو چونکہ اب ہمارے نبی کا وسیلہ جائز نہیں اس لیے میں حضرت عباس کا وسیلہ لیتا ہوں؟ یہ کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے قحط کے موقع پر، اب تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. تو نبی کے چچا یعنی نبی کا وسیلہ تو پایا گیا، تو وہاں بھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پایا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ بھی دکھانا مقصود کہ صرف نبیوں کا نہیں، صالحین نیک بندوں کا وسیلہ، غیر نبی کا بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے. تو اس حدیث پاک سے یہ بھی پتا چلا کہ صرف نبیوں کا نہیں بلکہ نیک لوگوں کا وسیلہ لینا یہ بھی جائز ہے. اب یہ وہابی حدیث کب سمجھتا ہے کہ دوسروں کو سمجھائے؟ اس میں خود سمجھنے کی صلاحیت ہے نہیں تو دوسروں کو یہ کہاں سے سمجھا سکے گا؟ اس لیے یہ حرام اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں. ہرگز قیامت تک نہ ہی یہ کوئی آیت دکھا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی حدیث دکھا سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث جس میں راوی ضعیف ہوں وہ بھی نہیں دکھا سکتے جس میں یہ لکھا ہو کہ انبیاء کرام اولیاء کرام کے وصال کے بعد وسیلہ لینا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے. ہرگز نہیں دکھا سکتے. محمد حسن شیخ قادری, our belief is that Allah Tabaraka wa Ta'ala is mawjood. Allah Tabaraka wa Ta'ala's jalwa
His manifestation is everywhere. Yani Allah mawjood hai, uska jalwa har jagah hai. But Wahhabis, they say Allah is seated on the arsh. Now this is actually, they have misquoted the verse of the Holy Quran, Ar-Rahman alal arsh istawa. Now if they say, for the sake of argument, if they say, when they say that Allah is seated on the arsh, then arsh is a creation and Allah is the creator. So ask them, where was Allah before He created the arsh? Very simple question. Was Allah standing before He created the arsh, or was He seated on any other thing before He created the arsh? Ask them this question. And when Allah is the creator, arsh is the creation, so Allah is not in need of the arsh. And further, in light of the Quran, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ, there are angels who are carrying the arsh of Allah. Angels are also creation of Allah Tabaraka wa Ta'ala. When angels are carrying the arsh of Allah, and if you say Allah is seated on the arsh, then you have to accept that Allah is carried by the angels. Ma'adallahi Rabbil Alamin. So where was Allah again before He created the angels? Now you are trying to say that Allah is depending on the arsh and angels are carrying Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'adallahi Rabbil Alamin. And another point, they also quote a hadith of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam, which actually means that during the time of Tahajjud, those who offer tahajjud, rahmat of Allah Tabaraka wa Ta'ala is closer to those people who are offering tahajjud. And the hadith says that Allah descends on the first heaven. That means Allah's mercy is closer to the people who offer tahajjud. But they take the meaning directly, saying that Allah is descending. Now you ask them a simple question. Now in India or in Sri Lanka, the time is 10:48. That is almost 11 p.m. and this is not yet the tahajjud time. That is not yet the last period of tahajjud, not before fajr. So it is about 11 p.m. According to the Wahhabi ideology, Allah Tabaraka wa Ta'ala is seated on the arsh for the people of Sri Lanka, for the people of India, for the people of Pakistan. Now in Singapore, the time is about 1:20. That is still, it is not Fajr time, that is before Fajr time, the last moment of Tahajjud time. No. So even for the people of Singaporean, Allah Tabaraka wa Ta'ala is seated on the arsh. In Japan, it's about 2:20 a.m. Yet Allah is seated on the arsh according to their ideology for the people of Japan. But in Australia, it's about 4:30 a.m. now. That means in Australia, this is Tahajjud time. So according to Wahhabi ideology, for people of Australia, Allah is on the first heaven, and for the people of the rest of the world, Allah is on the arsh. They call us as mushrik, whereas they have made to Allah, in order for them to quote this verse of the Quran and to take this hadith the way they wanted, they have actually regarded as more than one Allah. Allah is seated on the arsh for the people who lives in Sri Lanka at this time, for the people who lives in India at this time, and Allah is on the first heaven for the people who are living in Australia. See, and another thing is, when Allah descends according to their translation, now if I am on a stage, if I come down from the stage, that means I am no more on the stage. And when I go back to the stage, that means I am no more on the ground. So when they say Allah is descending, that means Allah is no more on the arsh now, according to them. He is on the first heaven. And when Allah climbs again, ma'adallah, to the arsh, then He is no more on the heaven. So according to Wahhabi ideology, when Allah has descended for the people of Australia on the first heaven, then Allah is not at arsh. But for the people of India, Sri Lanka, Pakistan, Singapore, Allah is on arsh. So they have made two Allah by creating this belief. This is the idiotic ideology of the Wahhabis. Alhamdulillah, belief of Ahlus Sunnati wal Jama'ah is very clear, very explicit, that Allah is mawjood and Allah's jalwa is everywhere. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی صہیب ارشاد بھائی، جھوٹا الو کا پٹھا
ذلیل مولوی تجھے اللہ دنیا و آخرت میں رسوا کرے۔ اچھا، یہ اگر آپ نے مجھے کہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ پہلے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ اگر آپ کی قسمت میں نہ ہو، آپ کے لیے ہدایت منظور نہ ہو، تو ان دعاؤں کو جو آپ نے کہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے حق پر ہیں، اور انشاءاللہ حق پر ہی رہیں گے اللہ کی عطا سے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ موت تک ہمیں حق پر رکھے، اور موت کے وقت اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھائے۔ ہمارے لیے تو دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے۔ منافقین اس کو نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے عزت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم عزت والے ہیں۔ جب عزت والے ہیں تو دنیا میں بھی عزت والے، آخرت میں بھی عزت والے، اور آپ اگر غلط عقیدے پر ہیں تو آپ ذلت والے، اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ ذلت آپ کو لینا پڑے گا۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ عقائد اہل سنت کو بغور پڑھے، وہابیت کو چھوڑے، دیوبندیت کو چھوڑے، نجدیت کو چھوڑے، عقائد اہل سنت بغور پڑھے، اور سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں آ جائیے، تاکہ آپ بھی عزت کے حقدار بن جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمہارے باپ کی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حسن شیخ قادری صاحب، اللہ تبارک و تعالی is free from place, free from space, free from shape, free from body. So to say Allah, does he possess like the human parts? Absolutely not. اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی جگہ سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ He is free from time, from space, from body. اللہ تعالی is free. صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جناب ابرار رضا حشمتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں پوری فرمائے، جزاک اللہ۔ جناب جاہد رضا صاحب، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم موت کا مزہ چکھنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں اپنے اپنے مبارک جسموں کے ساتھ حیات ہیں، اور جہاں وہ چاہے وہاں جاتے ہیں، جہاں ان کی مرضی وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے، مومنوں سے، ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر جگہ موجود ہیں، بلکہ جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مومنین کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہمارے آقا ہم سے قریب ہے، اور جو ہمارے آقا کو قریب نہیں سمجھتا ان سے آرگیومنٹ کی کیا بات ہے، وہ خود اپنے آپ کو مومن ماننا نہیں چاہتا ہوگا، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب نہیں ماننے کو تیار۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ جناب محمد اسلم صاحب،
انجینئر محمد علی مرزا، اس کے رد میں ہمارے علماء نے پاکستان میں اور ہندوستان میں اس کے رد میں جوابات عنایت فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ اگر مجھ سے بھی ہوا تو میں بھی کوشش کروں گا۔ وہ بہت کمینہ قسم کا آدمی ہے، وہ لوگوں کو قرآن اور حدیث کو اپنی طرف سے معنی بتا کر لوگوں کو گمراہ کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے علماء نے جواب دیا ہے، آپ ہمارے سنی علماء سے رابطہ کریں، انٹرنیٹ میں بھی کئی جوابات موجود ہیں، آپ اس کو دیکھیں اور اپنے ایمان، اپنے دوست احباب کے ایمان کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ جناب ارشد شیخ صاحب، سعودی امام کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، سعودی امام ہو یا دنیا کے کسی خطے کا امام ہو، اگر وہ سنی ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز، اگر وہ وہابی ہے تو کہیں کا بھی ہو، چاہے مکہ شریف میں ہو یا مدینہ شریف میں ہو یا کہیں بھی ہو، اگر ایمان خراب ہے تو اس کے پیچھے نماز ہرگز جائز نہیں۔ اور آج کل سعودی میں وہابی امام ہی ہیں، اس لیے کہ حکومت ان کی ہے تو اکثریت انہی کی ہے۔ کچھ لوگ سنی ہیں لیکن اظہار نہیں کر پاتے، اکثریت تو وہابیوں کی ہے۔ اب ظاہر ہے حکومت جب وہابی کی ہے تو امام بھی وہ اپنا ہی اپوائنٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو احتیاط اسی میں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں 100% کنفرم نہیں کہ یہ امام وہابی ہے کہ نہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ میجورٹی انہی کی ہے، اپوائنٹ انہی کے امام کو یہ کرتے ہیں، چونکہ حکومت وہابیوں کی ہے، حکومت نجدیوں کی ہے، اس لیے احتیاط اشد ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ وہاں کے جو ائمہ ہیں، جو امام ہیں، ان کے جمعہ کے خطبوں میں، ان کی تقریروں میں وہ آج بھی گستاخیاں کرتے ہیں، اس لیے ہرگز ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے، آپ اکیلے نماز پڑھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کی خاطر آپ وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں گے تو انشاءاللہ 27 گنا نہیں بلکہ اللہ چاہے گا تو 27 لاکھ گنا ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں نماز کی دولت سے نوازا، اسی اللہ کے حبیب کی عزت اور تعظیم کی خاطر ہم ان کے دشمنوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ جی یونس عثمان، you are right, you don't need a transit to ask dua, you can ask Allah straight. Very good, but we would like to request you this as well, you don't need to seek help from your teachers, you can ask from Allah directly. You don't need to seek your wages from your managers, you can ask Allah directly. If you say this, you have to count this everywhere. Actually we are asking from Allah through a pious servant of Allah, due to the command of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala has commanded us, وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ, seek wasila towards Allah. So we are seeking transit because Allah has commanded. And further Allah has commanded us, we sinners, to go to the holy court of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam and to seek repentance from Allah. So when Allah ordered us to go to the holy court of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, do we listen to Allah or do we listen to you or your idiot scholars? Very simple. And further Allah tabaraka wa ta'ala stated to His Habib sallallahu alaihi wasallam, wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat, the verse of Surah Muhammad, that O Habib sallallahu alaihi wasallam, you seek forgiveness for your closed ones, for your loved ones, for your family members, and for the believers, males and females. So when Allah can forgive us directly, why would Allah request His Habib sallallahu alaihi wasallam to seek forgiveness for the people? Very simple to understand. Allah is able to forgive directly, but Allah wanted His Habib to do intercede. So by the wasila of, by the shafaat of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, we may get the forgiveness from Allah tabaraka wa ta'ala. So alhamdulillah, Yunus Osman sahab, we don't need to pay attention to your words, we don't need to listen to you or your scholars or your leaders. Alhamdulillah, we listen to Allah because we are servants of Allah, we are slaves of Allah, and Allah has commanded us to seek the wasila towards Him. Very simple. Alhamdulillah. Janab Ansari Sahab, yes, we can pray to Allah by the wasila of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, as well as by the wasila of Ahlul Bayt, Ahl Bayt Izam, by the wasila of Sahaba, by the wasila of Aimma, by the wasila of Awliya, and by the wasila of one's parents and relatives as well.
Muslims of course. خیر وقت ہمارا ہو چکا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان چند کلمات کو قبول فرمائے، اور بولنے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے. ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.